جب آپ عبادت کر رہے تھے تو میں بھی کھڑی تھی بابا، پاؤں پہ ورم آ گیا لیکن بابا جب آپ کھڑے تھے تو میں بھی کھڑی رہی۔ تو سرور کائنات رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹی کی پریشانی کسی باپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور اگر سرور کائنات اور بیٹی فاطمہ جیسی ہوں۔ کہا بیٹی دنیا کی بہت مختصر سی یہ سختیاں ہیں، یعنی زندگی آپ زیادہ نہیں جئیں گی، آپ جلدی جنت میں چلی جائیں گی۔ بیٹی یہ سختیاں برداشت کر رہی ہیں، مجھ سے آپ کی سختی نہیں برداشت ہوتی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تو بیٹی صرف جاگی ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، جب یہ کھڑی رہیں گی تو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ سرور کائنات کو بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ۔ ایک ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماں باپ جب اولاد سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو ماں باپ پیشانی کا بوسہ دیں، چہرے کو چومیں، اولاد کے ماں باپ اولاد کے چہرے کو چومیں، رخسار چومیں، گلا چومیں، پیشانی کا بوسہ دیں، سر کا بوسہ دیں، اور اولاد جب ماں باپ سے محبت کا اظہار کرے تو ہاتھ چومیں، بچے ماں باپ کا ہاتھ چومیں، اور ماں باپ اولاد کا چہرہ چومیں۔ یا رسول اللہ آپ فاطمہ کے بابا ہیں، چہرہ چومتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہ چہرہ اس لیے چومتا ہوں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں میں سیدہ کی خوشبو سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی، ہاتھ اس لیے ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ میں جملہ پیش کروں گا کہ بزرگ عالم دین کا ہے، کب کہا ام ابیہا؟ جب طائف تبلیغ کے لیے گئے، واپس آئے سرور کائنات، تبلیغ سے واپس آئے تو دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک لوگوں نے پتھر میں زخمی کر دیا پیغمبر کو، اور خود فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے سخت دن طائف کا دن تھا جب میں تبلیغ کے لیے گیا اور لوگ بوڑھے بچے سب مجھے پتھر مار رہے تھے۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے اگر آپ کہیں میں طائف والوں پہ عذاب نازل کر دوں، گزشتہ انبیاء کہتے تھے پروردگارہ امت پہ عذاب نازل کر دے، اللہ کہتا تھا نہیں ابھی صبر کیجیے۔ یہاں خود اللہ ارحم الراحمین کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ میرے محبوب ہیں، میں نے آپ کے لیے سب کو خلق کیا، یہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، اگر آپ کہیں میں ان پہ عذاب نازل کر دوں۔ تو سرور کائنات نے کہا پروردگارہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ اگر مجھے پہچانتے ہوتے معرفت رکھتے ہوتے تو کبھی بھی مجھے اتنے پتھر نہ مارتے، ابھی عذاب نہ بھیج۔ اب جب پیغمبر مکے واپس آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے مجھے کتنے پتھر مارے گئے، بار بار ایک ہی بات سوچتے ہیں میری بیٹی کیا سوچے گی، بابا کا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے، اتنے پتھر مارے گئے۔ اب سمجھ میں آیا بیٹیوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی باپ پہ ہاتھ اٹھائے، چاہے کوئی طائف میں پتھر مارے چاہے کوئی کربلا میں۔ امام حسین کو جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا۔ روایت میں ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ پانچویں امام کی روایت ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا امام حسین۔ جب جناب رسول خدا گھر آئے، آنے کے بعد دیکھا کس طرح سے بیٹی کے سامنے جاؤں گا، میری بیٹی برداشت نہیں کر سکے گی۔ جیسے گھر پہنچے دیکھا دروازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بیوی کھڑی ہے، 6 برس کی جناب سیدہ، 6 یا 7 برس کی۔ دروازہ کھولا دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک بابا لہو لہان ہے، اتنے پتھر مارے گئے۔ بی بی نے گریا نہیں کیا، روئی نہیں۔ بابا کو دیکھنے کے بعد کہا بابا لگتا ہے آپ بہت تھکے ہارے آئے ہیں، بابا جان آئیے میں آپ کا ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں۔ بی بی فوراً گئی پانی لے کے آئیں، کہا بابا جان آپ پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ پیغمبر نے پانی لیا، چہرے پہ ڈالا، چہرے کو دھویا اور جناب سیدہ کو دیکھنا شروع کیا، کہا فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں۔ بیٹا ایسی بیٹیاں نہیں پیش آتی ہیں، ایسے تو ماں پیش آتی ہے جیسے آپ میرے ساتھ پیش آتی ہیں۔ عزیزان گرامی رسول خدا کا ایک جملہ ہے، ابھی فضائل کے 2 جملے سن لیجئے، لیکن میں جانتا ہوں ہر آنکھ میں آنسو آ رہا ہے۔ جناب سرور کائنات سے متعلق ہے، فرماتے تھے جب بھی میں فاطمہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں تو مجھ میں دوبارہ شوق پیدا ہوتا تھا تبلیغ کا، میں جاؤں جا کے اللہ کی رسالت کی تبلیغ کروں۔
کب مجھ میں شوق پیدا ہوتا تھا، میں کہوں گا یا رسول اللہ بیٹیوں کو تو لوگ اس زمانے میں ساتھ نہیں لے جاتے تھے، کہ بیٹا ہوتا تھا آپ کہتے میری کمر ہے میرے بازو ہیں، یہ تو بیٹیاں گھر میں رہیں گی تو آپ کو کیوں شوق پیدا ہوتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے مجھے رسول خدا جواب دیں گے، میں تجھے کیا بتاؤں، جب بھی سیدہ کی پیشانی دیکھتا ہوں مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا ہے۔ کوئی نور مجھے چیخ چیخ کے کہتا ہے نانا آپ پیغام پہنچا جائیں ہم بچانے آ رہے ہیں۔ کوئی حسن، کوئی حسین کا نور مجھے کہتا ہے نانا میں علی اکبر دے دوں گا، نانا میں علی اصغر دے دوں گا، نانا میں بہنوں کی چادریں دے دوں گا، آپ کا پیغام بچاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج سنیں گے، میں تھوڑے سے سخت مصائب اگر پڑھوں تو مجھے معاف کیجیے۔ رسول خدا نے کہا جب بھی میں سیدہ کی پیشانی دیکھتا ہوں مجھ میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں جا کے تبلیغ کروں۔ آج کوئی بخل نہ کرے، میں چند جملے بی بی کے مصائب کے پڑھوں گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں تاریخ میں 5 افراد جتنا روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا۔ پوچھا مولا کون؟ کا پہلے جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب، جناب یوسف کے فراق میں بہت روئے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تیسرے جناب یوسف دن رات روتے تھے زندان میں جب تھے۔ کہا چوتھے مولا کون؟ کا میری دادی فاطمہ۔ کا مولا پانچویں کون؟ کا میرے دادا سید سجاد۔ کا مولا کتنا عرصہ روئے ہیں؟ کہا جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 35 برس روئے، جناب یوسف 21 برس روئے۔ کا مولا اور کا میرے دادا سید سجاد بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس روتے رہے۔ کا مولا آپ کی دادی زہرا کا چند مہینے ہیں۔ کم مولا وہ سب تو اتنے برس روئے ہیں، یہ چند مہینے روئی آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مولا کہتے ہیں کہ یہاں مدت کو نہ دیکھو، شدت کو دیکھو۔ اس شدت سے روتی تھی جناب سیدہ کہ بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ مدینے کے لوگ کہتے تھے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ دن رات روتی رہتی تھی بی بی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا نا میں آج پڑھوں گا مسائل، آج سب میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے گا۔ تاریخ میں لکھا یہ ہے کہ مدینے کے گھروں میں بحث ہونے لگی کہ ارے رات میں سیدہ امیر المؤمنین اور حسن حسین کے ساتھ انصار کے گھر گھر جا کے سوال کرتی ہیں بھول گئے میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا، تم نے علی کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ رات میں لوگ روتے بی بی ہمیں معاف کر دیں، کیا ساتھ دو گے؟ کہا ہم علی کا ساتھ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولا کہتے صبح کو اس مسجد میں پہنچ جانا فجر کے وقت، تلوار لے کے میں تمہارا انتظار کروں گا، سب تلواریں لے کے آ جانا۔ کہا جناب سیدہ گھر واپس آتی سوال کرتی اے ابوالحسن کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا کہتے سیدہ میں تنہا نماز پڑھ کے آیا، کوئی نہیں آیا مدد کے لیے، میں اکیلا نماز پڑھ کے آ گیا۔ جناب سیدہ پھر بیٹھ کے سارا دن روتی بابا آپ کے بعد سب مسلمانوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں سب جملے مجھے معاف کیجیے گا۔ یہاں تک کہ مدینے میں لوگ پوچھنے لگے، کہا بھئی کون ہے؟ کہا بی بی سیدہ خود جاتی ہیں، جناب امیر بی بی کو لے کے جاتے ہیں، بی بی خود کہتی ہیں یا علی مجھے ساتھ لے کے جائیے، حسن حسین ساتھ ہوتے ہیں۔ اب لوگ راتوں کو چھپ چھپ کے دیکھنے لگے بی بی آئیں گی، تو ایک آدمی نے پوچھا وہ تو علی ہیں، وہ دونوں حسن حسین ہیں، وہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ کہا وہ بوڑھی خاتون نہیں، وہ سیدہ ہیں۔ کہا لیکن سیدہ تو جوان ہیں، یہ بی بی جو جا رہی ہیں ہاتھ میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ کہا نہ جانے سیدہ پہ کتنے مصائب آئے ہیں، سیدہ کی کمر جھک گئی ہے، نہ جانے جناب محسن کی شہادت کے بعد سیدہ کمر سیدھی نہیں کر پاتی تھی، ہاتھ میں عصا لے کے چلتی تھی۔ میں سوال کروں آپ سے، کبھی بھی کوئی 18 برس کے سن میں عصا نہیں لیتا، کوئی عصا لے کے 18 برس کے سن میں نہیں چلتا، نہ جانے سیدہ کی کمر کتنی جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی آخر جملہ سن لیجئے، ایک واقعہ ایک روایت پیش کروں گا، کوئی بھی بخل نہ کرے، بس ایک روایت اور۔ جب ایک مرتبہ جناب امیر کے گلے میں رسی باندھ کے لے گئے
تو کسی نے پوچھا نا کہ بھئی کیسے ایک شیر خدا کے مولا نے جس کو دروازے پہ دیکھا تھا نا، ایک مرتبہ اسے دروازے میں گریبان میں ہاتھ ڈال کے علامہ مجلسی نے لکھا زمین پہ پھینکا جناب امیر نے، اس کے سینے پہ پاؤں رکھا اور جملہ کہا اگر مجھے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا میں تیرا قتل کر دیتا، لیکن مجھ سے پیغمبر نے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب دوبارہ کافر ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً آواز دی علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، گلے میں رسی ڈال لو۔ جیسے ہی جناب امیر کے گلے میں رسی ڈالی، جناب سیدہ نے ہاتھ بڑھا کے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ اپنے غلام قنفذ سے کہا سیدہ سے ہاتھ چھوڑا، ابا کا دامن چھوڑا۔ قنفذ نے تازیانہ اٹھایا، بس تازیانہ چلا، بی بی کے ہاتھ سے ابا کا دامن چھوٹ گیا۔ ابا کا دامن چھوٹنا تھا، میں آخری جملے میں نے کہا آخری روایت پڑھ رہا ہوں، ابا برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک مرتبہ ابا کا دامن چھوٹنا تھا، جناب سیدہ نے آواز دی فضہ، ام ایمن، اسماء، مجھے سہارا دو، میں بابا کے حرم پہ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے آواز دی مجھے میرے بابا کا عصا لا دو، میں سہارا لینا چاہتی ہوں۔ باپ اپنے بابا کا عصا لیا، کہا میرے بابا کا امامہ لا دو، امامے کو کھول کے سر پہ رکھا، کہا میرے بابا کی ابا لا دو، ردا کو سر پہ رکھا، برقع لیا۔ ایک مرتبہ کہا مجھے کچھ دیر کے لیے میرے بابا کے روضے پہ لے چلو۔ آئیں جناب سیدہ، جناب رسول خدا کے روضے پہ آئیں، قبر مطہر پہ آئیں، آ کے بیٹھی۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام نے نہ جانے کیا دیکھا، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ اور سیدہ سے کہو علی نے کہا میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا۔ جناب سلمان نے کہا مولا آپ کو کیسے پتا سیدہ بد دعا دینے والی ہیں؟ کہا سلمان دیکھتا نہیں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، سیدہ بد دعا کرنے والی ہیں، فوراً جاؤ روضہ رسول پہ۔ جناب سلمان آئے، آواز دی، کہا سیدہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہاں دیکھا جناب سیدہ ہاتھ پھیلا کے کہہ رہی ہیں بابا آپ کے بعد میرا حق چھینا گیا، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بابا علی کا حق چھین لیا، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ کہا بابا علی کے ہوتے ہوئے میرے بچے یتیموں کی طرح رہتے ہیں، بابا میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمارے گھر میں فاقے ہوئے ہم نے شکوہ نہیں کیا بابا، لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کے گلے میں رسی ڈالی، بابا آج میں بد دعا کرنے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھ زمین پہ رکھے، کہا بابا علی کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر بغیر بد دعا کے واپس جا رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی مختصر سے دعا کروں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کے مظالم کا۔ میں نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا یہ بال سفید کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہا بعض اوقات انسان ایسے مصائب سے گزرتا ہے کہ انسٹنٹ لحظے میں بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں سے متعلق سنا ہے نا بال سفید ہو گئے، لیکن نہ جانے جناب سیدہ کی کیا کیفیت تھی، سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا جو بار بار کہتی تھی بابا آپ کے بعد بہت مصائب آئے۔ پروردگارا جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع اور جنت معلیٰ کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان عزاداروں کی سب کی حفاظت فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کے مرحومین خصوصاً بانی مجلس کے مرحوم والد کے درجات بلند فرما، ان سب مرحومین کی قبروں کو منور فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد و آل محمد کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما،
ہمارے جتنے بھی یہ ماتمی ہیں، عزادار ہیں، پروردگار ان سب کی عزاداری یہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کے مصائب کا جن کا ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا۔ پروردگارہ ہم سب کو ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما۔ بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، کشمیر میں، نائجیریا میں، برما میں حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ہمارے بچوں کو پروردگارہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ جتنے ہمارے بچے بچیوں نے امتحان دے رکھے ہیں ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا، ہاتھ بلند ہوں، آنکھ میں آنسو ہو تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے مصائب کا، ان کے محسن کی شہادت کا واسطہ، کسی کے بھی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ جو بھی تیری بارگاہ میں جو امید لے کے آیا ہے اسے نا امید نہ لوٹا۔ اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا۔ پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے تمام بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے جتنے بھی جہاں جہاں پہ بھی جو جاننے والے متعلقین وابستگان ہیں، اگر کسی نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين